لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا نبيه الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں، پہلے تو میرا چونکہ ارادہ بھی ہے اور میں آسانی بھی اسے چاہتی ہے کہ میں اردو دے درس قرآن دینا، لیکن چند احباب نے میں انہیں پہ اتفاق ہے کہ کچھ بزرگ جڑے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں ہوتی اردو دے، انہوں نے کرتے میں کوشش کرنا کہ پنجابی جی صحیح ہے تھوڑی جی ڈیفیکلٹی ہوندی، لیکن آج دا جڑا درس قرآن ہے یہ تھوڑا جہا ہٹ کے آج میں بڑی کتاباں نال لے کے آیا ہوں. آج میرے سامنے جڑی پئی ہے یہ سنن نسائی ہے، امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 303 ہجری یعنی 303 ہجری انہاں دی وفات ہے. انہاں نے سنن نسائی لکھی اور اج اے جڑے میں تھان یہ ساری کتاباں لے کے آیا انہاں دا مقصد صرف ایک ہے کہ میرے بھائیو چند دنوں تو پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے اور پاک بھارت کشیدگی دے کرتے کئی واقعات ایسے بھی ہوئے جنہوں نے ساری قومی حمیت نو، قومی غیرت نو، قومی جذبے نو بڑا جھجوڑیا ہے اور ایک نئی روح پھونکی اس دے کردیاں میں کوشش کیتی. آج دی چونکہ آیات بھی بڑی خوبصورت ہیں انہاں دی تشریح و تفسیر دے وچ یہ حدیثاں بھی اور کسے عام بندے دی گلا نہیں، کسے موجودہ مولوی دی پیشین گوئی نہیں، کسے 14ویں صدی دے کسے عالم دی پیشین گوئی نہیں، بلکہ فاطمہ دے بابا، آمنہ دے لال، معراج دے دولہ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثناء آپ دی زبان اقدس تو اس خطے دے بارے جڑیاں گلاں نکلیاں اس خطے دے بارے برے صغیر پاک و ہند دے بارے وہ بیان کرنے دی کوشش کرنی. میرے رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تسی میں یاد کرو میں تو انہوں یاد کر سکتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میں یاد کرو میں تو انہوں یاد کر سکتا. ایدے بارے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جیدہ ترجمہ یہ ہے کہ کسے عمل دے وقت اے لوگو کسے عمل دے وقت اگر تسی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سو اور وہ عمل او دے حکم دے مطابق ہو سی، اللہ تعالیٰ فرمیندہ ہے کہ تسی جدوں میں اپنے کمان دے وچ اپنے اطاعت دے وچ یاد رکھیا ہے تے جدوں میں تواڈے اوتے اپنا فضل کرساں جس طریقے نال جس سلیقے دے نال تساں میں اپنا کام کردیاں پیا یاد کیتا، جدوں میں تواڈے اوتے اپنا فضل نازل فرمائیتا اس وقت میں تواڈے اوویں یاد رکھ سبحان یعنی فضل دے وچ بھی اتنا ہی حصہ ہو سی جتنا تسی اپنے ذکر دے وچ سن یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کیتا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر بجا لے آؤ اور نہ شکری نہ کرو. نکی جی گل ہوئے تے ہار یا نہ قتلو بلکہ اس سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ دی ایویں مرضی ہو سی تے ایویں سے. سبحان اللہ. ایک باری بزرگاں دا قول بڑا یاد آیا، کتاب ہے جی امام ابو نعیم الاصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھیے ہلیۃ الاولیاء فی طبقات الاسفیاء
ایک کتاب دا نام ہے، اے دی 6ویں جلد دارالکتب العلمیہ تو چھپی۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیں کہ ایک اللہ تعالیٰ دا ولی او بیمار ہو گئے، بیمار ہویا حتیٰ کہ وہ سارے بیٹے بھی مر گئے، حتیٰ کہ وہ خود لتا تو بہ گیا، اللہ تعالیٰ دا ایڈا پیارا، حتیٰ کہ وہ جسم دے وچ کیڑے پہ گئے، حتیٰ کہ کیڑے کوئی ڈاندا نہ اتوں زمین تے او چاہ کے مڑ تے رکھ لیں، راضی پر رضا وہ بندہ ایڈا ہائی کیوں آدھا کہ اے کیڑے تیرا جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے جسم دی وچوں لکھیا ہے وہ اس گل راضی ہے تے میری کیڑی تکلیف۔ اس اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے دا نام حضرت ایوب علیہ السلام، نبی اللہ تعالیٰ دے نبی، اور اس صبر دا اور راضی پر رضا رہن دا اللہ تعالیٰ نے ایڈا اجر و ثواب عطا فرمایا، اتنی اس دنیا تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو انعام بخشے۔ مفسرین نے لکھا ہے ہلیۃ الاولیاء دے وچ یہ امام ابو نعیم لکھ دیں کہ انہاں دے کھیتیاں دے وچ کڑک نہیں جمدی سونا جمدا، انہاں دے اللہ تعالیٰ دے راضی پر رضا رہن دی، کیونکہ قیامت دے دن اسی ایک اللہ تعالیٰ دے سامنے گل پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ دنیا دے وچ تو سانو تھوڑا دیتا ہے بہتا دیتا ہے، ننگا رکھا ہے سانو چھپا لیا جیویں بھی رکھا ہے، اسی ہر حال وچ خوش رہے، جویں نذیر اکبر آبادی لکھیا ہے نا شعر کہ کیا جو یار نے بے مال اس حال میں خوش ہیں، کیا جو یار نے بے مال تو اس حال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے۔ سن تھوڑی سی تکلیف ہوئے اسی اللہ تعالیٰ دے متعلق پتہ نہیں کی گلا کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایک گل بھی یاد رکھو کہ ساڑیاں روزانہ فوتگیاں ہوندی ہیں، لوگ مردے دسو عورتاں جڑیاں بیان کردیاں انہاں دے نال کوئی دنیا دی 1400 سالہ تاریخ دے وچ 1000 سالہ تاریخ دے وچ دسو بھی انہاں دے بیان نال کوئی بندہ جی بیٹھے ہوئے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روایت چنتا ہے کہ جدوں میت دے لواحقینوں دے نام تے کھلو کے بیان کر دیں روک دیں جزا فضا کر دیں تے روایت چنتا ہے کہ اس مردے دوتے زندگی دا سب کو بڑا ظلم کر دیں، ایک کو پہلے مر گیا ہے مڑ موئے دوتے دعا ظلم کر دیں۔ تے میرے بھائیو ساڑھا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جتھے بھی اللہ نہ کرے کسی دا عزیز اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو جاوے اسے اپنی نا ماما بہنوں نو سمجھایا کریے کہ ماسی اماں اے گل نہیں ہے جیڑی تسی سوچتی ہو، اور نہ کوئی انہاں دا خلوص ہوندا ہے آکھنا ہے رسم بنایا ہوا ہے انہاں، اس رسم نو سن توڑنا چاہیے، یہ رسم بالکل مشرکانہ ہے اور یہ رسم جہلیت دی چوائیے، مسلمانوں دا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں دا یہ کام ہے کہ چاچا زمین تے پہ ہے کلیجہ ہند کڑ کے لے گئی منہ دے تے چاقو لگے ہوئے بدریا اتے کھلا ہے اکھی چوہاں جنی نندی حتیٰ کہ تھوڑی جی نمی جدوں اکھائیں چاہی نا او اکٹھی ہو کے آنسو بن گئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی انا آتینا کل کوثر، اے محبوب تسی اس گل تے رنجیدہ کیوں ہوندے ہو، میں تو توان خیر کثیر عطا فرما دیتا۔ لوگو صبر دا اتنا پھل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر پتہ ہے کیا دا مطلب ہے، کوثر دا مطلب ہے کثرت دا مبالغہ، کثرت پہلے ہی مبالغہ ہے لیکن کثرت دیوی کثرت کوثر ہے، یعنی اتنی برکت اتنی وسعت کہ جے دے کوئی حساب ہی نہیں، جدا کوئی حد ہی نہیں، اتنی کثرت نو کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے نو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی، تائیں تے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ انا آتینا کل کوثر،
ساری کثرت پاتے ہی کنجی رب نے دی سارے خزانوں کی مالک کل کہلاتے ہی اے میرے بھائیو گل سوچنا نہیں کہ بشکرولی بلا تکفرون میرا شکر ادا کرو میں جس حالت تو رکھا اس گل دے شکر ادا کرو ہو سکتا توانوں میری اس جناب جڑی مشیت ہے میری حکمت دی سمجھ نہیں ہوئے ہو سکتا ہے توڑے کن فائدے وچ ہوئے اور اسی ویندے ہیں کہ سان وقتی نقصان جڑی چیز دیندی ہے کچھ دنوں بعد وہ ساڈے کن فائدہ مند ثابت ہوندی اس واسطے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی سان اپنے شکر گزار بندیاں دے وچ رکھے کہ میرے رب نے فرمایا نا کہ ایک قرآن اونا لوگاں واسطے اونا متقی لوگاں واسطے ہدایت ہے اونا متقی لوگاں واسطے نور ہے جڑے اللہ تعالیٰ دا ہر حال شکر ادا کر دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے کول صدقے دی کوئی چیز نہیں نا صدقے دی او کسے مسلمان مسکرا کے دیکھ لے اللہ تعالیٰ دا صدقہ دیکھتے میرے بھائیو ایک گل ہے ایک اور روایت تے جملہ ہے کہ جس کو صدقے واسطے پیسہ نہیں ہے کوئی بندہ پوچھے نا بھائی کی حال ہے بیشک لیروں تے ہوے نا انہاں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال اللہ تعالیٰ دا شکر ہے ہر حال تے جویں بھی ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ہے بڑا دیتا ہے اور ایک مفسرین نے ایک لکھا ہے نا واقعہ تو عام سنے ہونا واقعہ بڑا یاد آ گیا سنا دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم میں ایک نبی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ فلاں بستی دے وچ فلاں تھے دے وچ دو میاں بیوی رہندے اولاد کوئی نہیں انہاں جا کے دسو بھئی 40 سال تو اللہ تعالیٰ رجیدیاں رہنا تے 40 سال بھوکھیاں رکھنا اے تہاڈی مرضی کہ بھوکے 40 سال پہلے لینے نے یا رجدے 40 سال پہلے لینے او نبی انہاں نوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے او بیٹھے میاں بیوی بابا تو بڈھی عورت نبی نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے انہاں کیا چلو مڑ رجدے نہیں پہلے چکر پہلے 40 سال مڑ رجدے دے چکر سبحان اللہ انہوں میں کیتا اللہ تعالیٰ جدوں وہی نظر کیتی انہوں عرض کیتی کہ یا اللہ تیرے جڑے بندے انہوں کے پہلے 40 سال رجدے دے کرنے اگلے 40 سال بھوکھیاں دے کرنے غربت اگلے 40 سال امیرت پہلے 40 سال 80 سالہ دی زندگی رہ گئی اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا انہوں نے تے دولت دی بارش شروع کر دیتی امیر ہو گئے پٹیا تو انہوں محل بنا لے شام جو ہوئی نا تے وڑا بابا آنا اسا اپنی پٹڑی سوانی ہوا کیا آج اللہ تعالیٰ سام دے تو بہن چھڑیا ہے چلو آج اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی کوئی دعوت کریے او دے راہ تے کوئی چیزاں خرچ کریے اس دن آپ سالن پکایا دیش کی ہے اس کے جو ویکھیا سالن تھوڑا جا پکے ہوا ہے اس بابیا کیا اللہ تعالیٰ تین ہدایت دے بے گریب تے 40 سال ہونا کوئی نہیں چلو دیکھ چڑھے ہیں دیکھ چاڑ دیش کی نہ چاڑ دیکھن چڑھوائیاں لوگ آئے بھوکے بندیاں اور جناب جنہوں کھا دانا اللہ تعالیٰ نے او دی اس ادا نو ایڈا پسند فرمایا دوے دن اس نبی نو بھیجا کہ میرے بندے نو آکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے اس عمل نو اتنا منظور کیتا ہے کہ اگلے 40 سال بھی تواڈے امیری دے لگ چکے تو میرے بھائیو اے رحیم رب او کریم رب او رزاق جس نے توان بغیر منگے 3 ٹائم روٹی دیتی توان ایڈا بڑا کیتا ماں دے ڈیڑھ دے وچ 7 نیران دے وچ اللہ تعالیٰ نے سانو خوراک دیتی اس رب دا جدوں گھر بن رہے ہوئے اس گھر دے وچ جڑے بندے اپنا حصہ ڈالیں انہاں واسطے میں او اپنے محبوب اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنینا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ فرمائندا ہے کہ جڑا بندہ ایک کڑک دا دانا اللہ تعالیٰ دی راہ صدقہ کرے نا ایک کڑک دا دانا اللہ تعالیٰ اس دانے نو اپنی رحمت دی زمین دے وچ بو دیندا ہے او بڑا ہوندا ہے او دے تے سٹے لگدے ہیں او دے وچ پھل لگدا ہے حتیٰ کہ او ستاں دا ستر ہو جاندا ہے اللہ تعالیٰ او مڑ بھی کڈ کے اپنی رحمت دی زمین وچ ہور بو دیندا ہے حتیٰ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال او نیکی ودائی رکھدا ہے
حتیٰ کہ دنیا دے سارے اناج نال وہ دی ایکو نیکی بن جائے۔ میرے بھائیو 1 روپیہ جڑا مسجد دے واسطے اساں ڈونیٹ کرنا ہے تے میرے بھائیو قیامت والے دن اسی حیرانگی تو وکسا ہے کہ اے تے 1 روپیہ دیتا تے اے کتنے نیکی بنی کھڑی۔ اور میرے رسول نے فرمایا کہ ایڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے واسطے او دی مسجد تعمیر کرتا ہے او دی رضا واسطے تے اللہ تعالیٰ جنت دے وچ او دی مرضی دے مطابق او دا محل بنی سی۔ تے لوگو اس واسطے مسجد توڑے بیک سائیڈ تے مسجد وسیع کیتی جا رہی ہے اور ساڈا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ محمدی شریف علی عیدگاہ علی مسجد ہے نا اسے رقبے نو اسے حجم نو اسے عمارت نو کاپی کر کے تے جامعہ آباد بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور والد صاحب پہ دھیان پوری پہ دھیان کہ کوئی جامعہ آباد آوے نا انج کر کے بناونی ہے کہ ایتھو ویکھے تے محمدی شریف جاوے او آکھے بھی میں تے بھولیا بنا پتنی موڑ کے میں اٹھائیں جامعہ آباد تے نہیں آ گیا یہ تو وے کیوں تھے جاوے ہوئے نا کہ بھی میں تے موڑ کے موڑ محمدی آ گیا انج کر کے۔ اور اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ یہ تو بڑا موقع دیتا ہے اس واسطے دل کھول کے ہم جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد طلب کرو صبر اور نماز کی مطلب یہ نہیں کہ یا صبر مدد یا نماز مدد مطلب یہ مطلب ہے کہ جدو تواڈی تے کوئی تکلیف آوے تواڈی تے کوئی مشکل آوے تو تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پہلے سجدہ کر لو نماز پڑھ لو مڑ صبر کر ان اللہ مع الصابرین اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنا لینا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کیا بات ولا تقولوا اور نہ کہو لمن يقتل في سبيل الله اموات انہاں بندیاں نوں مردہ نہ کہو جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ لڑدے ہوئے شہید ہو گئے بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب دے کول لیکن تہانوں شعور نہیں۔ شہید ساڑھے سامنے فوت ہو گیا وہ دی جند نکل گئی دفن ہو گیا منا مٹی دے ہیٹ لیکن میرا رب فرماندہ ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون کہ وہ مردہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ زندہ ہے اور سانوں دا شعور نہیں۔ میرے بھائیو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن نبیاں نوں ولیاں نوں کتباں نوں غوثاں نوں جدو جنت میں داخل کر دیتا جا سی نا اللہ تعالیٰ فرمائی سی میرے بندو ہن مارکا راضی ہو میرے بندو جڑے جنت دے رہندے ہو سارے راضی ہو کسی چیز دی کمی تے نہیں سارے اکثر یا اللہ کسی چیز دی کوئی کمی نہیں تو یہ رجاج دے حتیٰ کہ شہید بول سن یا اللہ اسی حالے راضی نہیں ہوئے سان تو موڑ دنیا چ بھیج اسی تیرے دشمنوں دے خلاف موڑ تلوار چاہیے او سانو قتل کریں اور جس وقت ساڈی جان نکلی آنا پہلی باری دنیا چ جڑا نظارہ یا اللہ تو اس ویلے سانو کروایا یا اودے نو بھیجنا نہیں تھا کروا دے اس نظارے تو بغیر اسی خوش نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایڈا وسیع ظرف رکھنے والا ہو کہ فرمائی سی نہیں میرے بندو او جڑا شہید نو لذت ملنی ہے وہ ایک باری ملنی ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی۔ میرے بھائیو اتھی میں درس قرآن ختم کرنا اور چند حدیثاں تم سنانا چاہنا کہ موجودہ جڑا پاک بھارت کشیدگی ہے اس ساڈے جواناں نے اہل باطل کا بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے اور انہاں نوں مجبور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھو یہ تہاڈے دین دی فتح ہے او میڈیا او لوگ جڑے آندے آن کے پاکستان دے وچ گھس کے انہاں نوں ختم کرو او آجا دن کے مذاکرات کرنے چاہیے ابھی تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے چاہیے
یہ پتہ کی ہے، یہ علامہ اقبال دا وہ شعر ہے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کہ مسلمان دی نگاہ وہ ہے کہ جدوں ویکھ چھڈے نا دل سینے دے وچ دھڑکن لگدی. ایک ہی کرنا پہ اے ہندوؤں نے محمد عربی دے غلاماں نو للکاریا اور جدوں متحد ہو کے، میں نہیں کہدا صرف حکومت اپوزیشن سارے رل کے ساری دنیا جڑی ہے پاکستان دے وچ رہندے ہیں، انہاں سارے رل کے یکجان ہو کے یکمشت ہو کے مسلماناں جدوں اکھی وکھائیاں تواڈے سامنے ہے، اسلام دے سامنے باطل نو ذلیل ہونا پیا اور چشم فلک دے اکھی دے وچ اے آیت دوبارہ گزری کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ کہہ دیو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تا مٹن نہ لائیے. میرے بھائیو، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے. میرے والد صاحب گل سنائی کہ 1946 دے وچ جدوں انتخابات ہوئے ہندوستان دے وچ، حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دلی شریف تشریف لے گئے اور اتھے جا کے ایک تختی پڑھی. تختی نے اتنے لکھے آئی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ دا اے وصیت نامہ ہا کہ میرے مرید امیر خسرو دی قبر میری قبر دے نال بنائی جاوے، لیکن اتھے جگہ کوئی نہ، اس واسطے حضرت امیر خسرو دی قبر حضور دی لتاندی پاسے بنی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی لتاندی طرف بنی. اتھو ایک دھاگا تروڑیا، دھاگا تروڑ کے خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء غریب نواز دی قبر دی طرفوں لتاندی پاسوں ایک دھاگا بن کے حضرت امیر خسرو دے سراندی پاسے بن کے اوتھے آکھیا خواجہ نظام الدین اولیاء ہن تو پیر مرید نو میں رلا چھڑیا، میں اللہ تو پاکستان لے کے دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور دیکھو اے پاکستان ایسے بزرگاں دی دعائیں دا نتیجہ ہے. یہ بھی گل میں والد صاحب خود سنائی جڑے انج نہیں آکھنا کہ میں اس تو کہنا کہ میں تو اے باور کرنا کہ میرے والد صاحب دی گل بڑی سچی، میرے واسطے انہاں تو واسطے اس دور وچ کوئی سچی نہیں. انہاں نے فرمائی گل کہ جدوں 1965 والی جنگ لگی نا، ساری قوم متحد ہو کے اللہ اور دے رسول دے راستے چلن تے تیار ہوئی اور فی سبیل اللہ جہاد کرن واسطے تیار ہوئی. اس وقت مدینے شریف دے وچ رہن والے پاکستانیاں ویکھیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتھیاراں دے نال لیس ہو کے ہند دی طرف جا رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ حضور فرماندے ہیں کہ میرے پاکستان وچ میرے غلام مصیبت تے چین میں انہاں دی مدد کرے. پاکستانیوں، اے مسلمانوں دا ملک ہے، اے اسلام واسطے لیا گیا ملک ہے. اے دے وچ اے دی بنیاداں دے وچ عشق رسول ہے اور اے عطائے در مصطفیٰ ہے. اور یقین کرو اے مسلمان جڑے ایتھوں دے اشاکیان رسول ہیں، انہاں نو میرے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ وچ تحفہ دتا ہے اور اے دی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اے دا کوئی انڈیا نہیں بگاڑ سکتا، اے دے کوئی دشمن اے دا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ایک گل ہے کہ اسی بطور قوم انہاں لوگاں دے منہ بند کرا دیے جڑے اپنے آپ نو مولوی صدا کے پاکستان دے خلاف گلاں کرتے ہیں، جڑے لوگ اپنے آپ نو بیوروکریٹ صافی بن کے پاکستان دے خلاف گلاں کرن جائز سمجھتے ہیں. ایک مولوی بڑا مشہور ہوا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا تو پتہ لگ جس وہ آندا جی پاکستان دی جڑی بنیاد ہے نا وہ لا دینیت دے اوتے ہے، سیکولرزم دے اوتے ہے، اور وہ قائد اعظم نو بھی بڑا بھڑا کو جاتا ہے. اور ساڈے امین پور دے سائڈ تے 4-5 چک ہیں، اوتھے بھی میں اودیاں سنیاں تقریراں پتہ لگا کہ اوتھے آیا اور اے گلاں کردا رہیا اور لوگاں نے بڑا پسند کیتا. اور میں بڑی اس تے یعنی افسوس ہویا کہ لوگاں نے اوتھے او دے کو میں کیوں نہیں چاہیا. پاکستان تو عطائے رسول ہے، 1000 سال دی
ہندوستان دے مسلمانہ دی غلامی دا اللہ تعالیٰ نے انہوں ثواب دیتا ہے. اے پاکستان 712 دے وچ محمد بن قاسم نے آکے تھے مسلمانہ دا بوٹا لایا, اسلام دا بوٹا لایا, او پھیلدا آج برے صغیر پاک و ہندے 50 کروڑ مسلمان ہیں. تے لوگوں برے صغیر دے نا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نال 1000 سالہ وفاداری دا تحفہ دیتا ہے جہاں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس واسطے سانو دعا کرنی چاہیے اور جو کچھ اسی کر سکتے ہیں اس واسطے کرنا چاہیے کہ پاکستان برے صغیر اسلام دی پناہگاہ ہے. اگر پاکستان نہ ہوندا تے اج میں بیٹھ کے تے خطبہ جمعہ نہ دے رہے ہوں, ایتھے اسی کھول کے جمعہ نہ پڑھ رہے ہو گیا. تسی جا کے پوچھو جموں کشمیر والے جنہاں نوں عید بھی نہیں پڑھن دیتی جاندی اور انہاں نوں نماز دی قدر بھی معلوم ہے. سانو تو نماز دی قدر معلوم نہیں, اسی تو نہیں پڑھتے, لیکن انہاں نوں معلوم ہے کہ تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں, تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. سن اپنی قوموں تے فخر نہیں ہونا چاہیے, سن اپنی زمینوں تے اپنی دولت تے سن فخر نہیں ہونا چاہیے. سن فخر ہونا چاہیے تے اس واسطے ہونا چاہیے کہ ساڈے گلاں دے وچ ساڈے گل دے وچ محمد عربی دی غلامی دا پٹا ہے. اس تو بعد کہ ساڈے کا کوئی فخر دی گل نہیں ہے کہ اسی امام الانبیاء سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و افضل الثناء دے غلام ہیں, انہاں دے پیروکار ہیں. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف دے مصداق. سارے اس کا فخر ہونا چاہیے, سارے اس گل دے اوتے یقین ہونا چاہیے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سورۃ حج دی آیات ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ جڑے مسلمانوں دے اوتے ظلم کیتا گیا اس دن انہاں نوں میں اجازت دے دیتی کہ وہ اپنا دفاع کریں, اپنی سرحداں دی حفاظت کریں. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ انہاں فتح دیون تے قادر ہے. جڑی میں چیز بیان کرنا چاہتا ہاں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تو ثابت ہے کہ آخری دور غزوہ ہند ہونا ہے. یہ قیامت دی نشانی ہے. یہ سنن نسائی ہے, یہ صفحہ نمبر جڑا میرے کو نسخہ ہے 516. امام نسائی نے باب بدھا غزوۃ الہند, باب فی غزوۃ الہند فرمائیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ بعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فیها نفسی ومالی. فرمائیں کہ ساتھو دو جہانہ دے سردار مالک و مختار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ اگر تہاڈی زندگی دے وچ ہندوستان دی لڑائی ہوئے, غزوہ ہند ہوئے, تو تسی اپنی جان نال اور مال نال اے دے شرکت کرنی. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نہ کی رکھیا غزوۃ الہند. غزوہ کہنا نہیں, اے ایک تو میں دس دے مان غزوہ اور جنگ دے وچ کوئی فرق نہیں. تو ان میں گل بڑی عجیب لگنی نکیو لائیو سنیا ہے کہ غزوہ وہ ہوندا ہے جے وچ حضور علیہ السلام خود شریک ہوویں, اور سریہ ہوندا ہے جے وچ آپ خود شریک نہ ہوویں. لیکن یہ فرق کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس فرق نو من بھی لیا جاوے کہ میرے نبی نے جدو خود فرمایا کہ میرے ہاتھ تے تسی بیعت کرو کہ جدو ہندوستان دی لڑائی ہوئے تسی خود وچ جا کے شرکت کرنا. یہ دا مطلب یہ ہویا کہ یہ دی کمانڈ, یہ دی کور کمانڈنگ میرا خود مدینے دا تاجدار کرسی. بے شک اپنی قبر مبارک دے وچ بیٹھ کے کرسی لیکن خود کرسی. اگلی حدیث اگو لکھ دیں کہ ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اصحابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ دو ایسے لشکر ہیں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دوزخ دی اگ تو آزاد فرما دیتا ہے، انہاں دے اوتے دوزخ دی اگ نو حرام فرما دیتا ہے۔ پہلا کیڑا ہے؟ تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ پہلا لشکر وہ ہے کہ جڑا ہندوستان دے اوتے ہند دے اوتے حملہ کر سکے، اس لشکر نو ہی اللہ تعالیٰ دے رسول نے جنت دی گارنٹی دی تھی۔ اور دوسرا لشکر وہ ہے کہ جڑا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دے نال رل کے دجال دے خلاف جنگ کر سکے۔ اور میرے بھائیو، جہاد کی بڑی فضیلت ہے، بدقسمتی نال ساڑھے نصاب دے وچوں بھی جہاد دے چیپٹر ختم کر دیتے گئے، لیکن ایک تو ہم گل دس چھڈنا، فخر کرو کہ اسی چھوٹا جا کام بھی کریے جڑا اللہ تعالیٰ دے راہ دے وچ کیتا ہویا ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رسول دے مطابق، اللہ تعالیٰ دے رسول دی حدیث دے مطابق وہ بھی جہاد ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا ایڈا لفظ میرے بڑا میٹھا لگتا ہے، میرے آنسو اس وقت کنٹرول چلی جاندے جدوں کوئی صحابی لکھتا ہے نا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے کناں نال مدنی تاجدار دے منہ چ سنیا، اس منہ دے وچ سنیا جے دے بارے میرے رب نے فرمایا کہ او زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ او زبان ہے جے دے وچوں اپنی خواہش نال ایک لفظ بھی نہیں نکلدا، بلکہ تائیں زبان جنبش کردی ہے جدوں میں اللہ خود حکم دیتا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قال رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیام، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک رات اسلامی سرحداں دے اوتے کھلو کے پہرا دینا، ساری رات مسجد دے وچ کھلو کے نماز پڑھن نوں بہتر ہے، اور ایک سارا دن اسلام دی سرحد دے اوتے کھلو کے اسلام دی سرحد دی حفاظت کرنا، میرے نبی فرمائیں سارا دن روزہ رکھن تو بہتر ہے۔ کتنی شان ہے، لوگ آندے نے فوجی داڑھی مون ہوندے، یہ فوجی داڑھی مون ہوندے، لیکن میں نا اسی ساری رات